پاکستان، یہ نام تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کے وجود میں آنے کی کہانی کیا ہے؟ آج ہم اسی سفر پر نکلیں گے، برصغیر کی اس طوفانی تاریخ کو کھنگالیں گے جس کے نتیجے میں ایک نیا ملک، پاکستان، دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ یہ صرف ایک ملک کی کہانی نہیں، یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی زندگیوں سے جڑی ہوئی داستان ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال تو یہی ہے نا، آخر ایسا کیا ہوا کہ ہزاروں سال سے ساتھ رہنے والے لوگ، جن کے رسم و رواج، زبانیں، سب کچھ جڑا ہوا تھا، وہ اتنی شدت سے، اتنی تکلیف سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے؟ اس تقسیم کی جڑیں کہاں ہیں؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے چلیے ذرا تاریخ کے پنوں کو پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے۔ سوچئے، لندن کے چند تاجر صرف تجارت کرنے کے لیے برصغیر آتے ہیں، لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں کی عظیم الشان مغل سلطنت اب کمزور پڑ رہی ہے، اور بس ان کے ارادے بدل گئے۔ تجارت کے بہانے ان کے سیاسی عزائم اتنے بڑھ گئے کہ مغل سلطنت ان کے سامنے ٹھہر ہی نہ سکی۔ اور پھر تو دیکھتے ہی دیکھتے جیسے ایک لہر سی آ گئی، انگریزوں نے ایک کے بعد ایک علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے 1843 میں سندھ ان کے ہاتھ لگا، پھر کشمیر، اور آخرکار 1857 میں جنگ آزادی کی کوشش کو بہت بے دردی سے کچل کر انہوں نے پورے برصغیر پر اپنا کنٹرول، اپنا تسلط قائم کر لیا۔ لیکن آپ جانتی ہیں، ان کے لیے یہ صرف حکومت نہیں تھی، یہ ایک بزنس تھا، پیسہ کمانا تھا۔ اور اس کی سب سے بڑی اور شاید سب سے حیران کن مثال ہے کشمیر کی۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں، ایک پوری ریاست، اس کے لوگوں سمیت، صرف 75 لاکھ روپے میں راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دی گئی؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ کتنی تجارتی تھی۔ تو جب 1857 کی یہ جنگ ناکام ہوئی تو اس کا سب سے برا اثر، اس کا سب سے زیادہ انتقام کا نشانہ کون بنا؟ مسلمان۔ انگریزوں کا ماننا تھا کہ اس بغاوت کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ مسلمانوں کا ہے۔ بس پھر کیا تھا، انہیں معاشی طور پر، تعلیمی طور پر، سماجی طور پر ہر لحاظ سے بری طرح کچل کر رکھ دیا گیا۔ ایسے مشکل اندھیرے وقت میں ایک شخصیت روشنی کی کرن بن کر سامنے آئیں، سر سید احمد خان۔ انہوں نے صورتحال کو جانچا اور فوراً سمجھ گئے کہ اس وقت انگریز سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی بقا، ان کا مستقبل صرف اور صرف جدید تعلیم میں ہے۔ ان کا فوکس تھا کہ پہلے اپنی بنیادیں مضبوط کرو، اور اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جو آگے جا کر یونیورسٹی بنی۔ ان کا مشورہ صاف تھا، فی الحال سیاست سے دور رہو اور اپنی پوری توجہ تعلیم پر دو۔ تو ایک طرف یہ ہو رہا تھا، مسلمان تعلیم کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اسی دوران بالکل متوازی ایک اور چیز ہو رہی تھی۔ سیاسی اور سماجی سطح پر ہندوؤں اور مسلمانوں کی راہیں آہستہ آہستہ الگ ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور اس جدائی میں جو پہلی بڑی دراڑ آئی وہ تھی زبان کی وجہ سے۔ 1866 کا اردو ہندی تنازع، جب یہ کوشش کی گئی کہ اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان بنا دیا جائے، تو مسلمانوں کو پہلی بار بہت شدت سے احساس ہوا کہ یہ صرف زبان کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی تہذیب، ان کے کلچر، ان کی شناخت کا سوال ہے۔ اور بس یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے دلوں کے فاصلے بڑھنے شروع ہو گئے۔ اور یہ جو کلچر کا فرق تھا، یہ بہت جلد سیاست میں بھی نظر آنے لگا۔ دیکھیے، 1885 میں بنی انڈین نیشنل کانگریس، اس کا دعویٰ تھا کہ وہ پورے ہندوستان کی سب لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ مسلمانوں کو محسوس ہونے لگا کہ ان کے مسائل، ان کے حقوق کے لیے ایک الگ پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، اور اسی ضرورت کے پیش نظر 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ فاصلے ہی بڑھتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب لگا کہ شاید سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ تھا 1916 کا میثاق لکھنؤ، یعنی لکھنؤ پیکٹ، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ تھا محمد علی جناح کا۔ ان کی کوششوں سے کانگریس نے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مطالبہ مان لیا، جدا گانا انتخابات کا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ مسلمان اپنے نمائندے خود ووٹ دے کر چنیں گے۔ صحیح معنوں میں یہ ہندو مسلم اتحاد کا سنہرا دور تھا۔ لیکن افسوس، یہ اتحاد، یہ سنہرا دور زیادہ دیر تک نہیں چل سکا۔ سیاسی حالات نے ایسی کروٹ لی اور مسلمانوں کے اندر یہ احساس اور بھی گہرا ہوتا چلا گیا کہ ایک متحدہ ہندوستان میں ان کا مستقبل، ان کے حقوق محفوظ نہیں ہیں۔ اور جب یہ احساس پختہ ہو گیا تو پھر ایک نیا خواب دیکھا جانے لگا،
ایک الگ وطن کا خواب۔ خواب تو کئی لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن اس خواب کو لفظوں کا ایک فلسفے کا روپ کس نے دیا؟ وہ تھے علامہ اقبال۔ 1930 میں اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں انہوں نے پہلی بار ایک واضح تصور پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ برِ صغیر کے شمال مغرب میں ایک خود مختار مسلم ریاست ہی مسلمانوں کی آخری منزل ہے۔ یہ گویا اس خواب کا پہلا بلو پرنٹ تھا۔ تو اب تصور بھی تھا، بلیو پرنٹ بھی تھا، کمی کس چیز کی تھی؟ ایک نام کی، اور وہ نام ملا 1933 میں۔ چودھری رحمت علی نے ایک پمفلٹ لکھا جس کا نام تھا ناؤ اور نیوا، ابھی یا کبھی نہیں، اور اسی میں انہوں نے پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا، پاکستان، اور اس ایک لفظ نے جیسے اس پورے خواب میں جان ڈال دی، اسے ایک پہچان دے دی۔ سال 1940 آتے آتے دو قومی نظریہ یعنی ٹو نیشن تھیوری ایک مکمل سیاسی حقیقت بن چکی تھی، اور پھر لاہور کے منٹو پارک میں وہ تاریخی اجلاس ہوا۔ وہاں قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل دو ٹوک الفاظ میں بنا کسی لاگ لپیٹ کے یہ بات واضح کر دی کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کی تہذیبیں، ان کی سوچ، ان کے رسم و رواج سب الگ ہیں، اور دو الگ قومیں ایک ریاست میں اکٹھی نہیں رہ سکتیں۔ اور اسی دن اس منچ سے قرارداد پاکستان منظور کر لی گئی۔ اب منزل طے ہو چکی تھی، اور اب یہ داستان اپنے آخری اور شاید سب سے ڈرامائی مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جہاں مذاکرات کی میزوں سے لے کر اقتدار کی منتقلی تک ہر چیز تیزی سے بدل رہی تھی، اور تقسیم اب ایک ناگزیر حقیقت بنتی جا رہی تھی۔ اگر کسی کو اب بھی کوئی شک تھا تو 1945-46 کے الیکشنز نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ نتیجہ بالکل صاف تھا۔ مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص تمام کی تمام مرکزی نشستیں جیت لیں، ایک بھی سیٹ نہیں ہاری۔ یہ ایک کھلا اعلان تھا، ایک ریفرینڈم تھا کہ برِ صغیر کے مسلمان پاکستان چاہتے ہیں، اور ان کے واحد لیڈر قائد اعظم۔ اس واضح مینڈیٹ کے بعد چیزیں بہت تیزی سے آگے بڑھی۔ سارے مذاکرات ناکام ہو گئے۔ انگریزوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب انہیں ہندوستان چھوڑنا ہے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو بھیجا گیا تاکہ وہ جلد سے جلد پاور ٹرانسفر کر دیں، اور پھر 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کا اعلان کر دیا گیا۔ ایک لکیر کھینچ دی گئی جسے ریڈ کلف لائن کہتے ہیں، جس نے پنجاب اور بنگال کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور مستقبل کے کئی تنازعات کی بنیاد بھی رکھ دی۔ جیسے ہی تقسیم کا اعلان ہوا، تاریخ کے سب سے بڑے انسانی المیوں میں سے ایک نے جنم لیا۔ ہر طرف فسادات کی آگ بھڑک اٹھی، لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ اندازہ ہے کہ اس تشدد میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے، اور کروڑوں، جی ہاں کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ اتنی قربانیوں، اتنی جدوجہد اور اتنے خون خرابے کے بعد آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان اور 15 اگست 1947 کو بھارت، 2 آزاد ملکوں کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابھرے۔ ایک لمبا سفر اپنے انجام کو پہنچ، لیکن ٹھہریے، یہاں ایک آخری بہت دلچسپ سوال ابھی باقی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اگر تقسیم ایک ساتھ ہوئی تو پاکستان کو آزادی بھارت سے ٹھیک ایک دن پہلے یعنی 14 اگست کو کیوں ملی؟ اس 24 گھنٹے کے فرق کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک پوری کہانی ہے، لیکن وہ کہانی شاید پھر کبھی